لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وفي رواية أخرى من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الله كان معي في الجنة. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب گناہ مکمل ہے. محترم و معزز سامعین کرام اور میرے دینی بھائیوں، سب سے پہلے آپ حضرات صفوں کو پر کرنے کے جو ترتیب ہیں اس کو اچھی طرح یہ پر کر لیں. پہلے سب کو پر کریں، پھر دوسرے سب کو پر کریں، بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں تاکہ بعد میں آنے والے بھائی کو تکلیف نہ ہو. اور تمام چھوٹے بچوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ اللہ کے گھر مسجد میں ہیں، یہاں پر سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور سنیں. میں محترم معزز سامعین کرام، آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے. آج ہی کے دن حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے. اور دنیا کا یہ سب سے عظیم حادثہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہی کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال بھی ہوا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی اپنوں کو تو چھوڑیے غیروں کو بھی تھی. کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی نہ ہو. ابو لہب جو ایک مشرک ہے، کافر ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ان کی لونڈی جب آ کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سناتی ہے تو وہ انگلی سے اشارہ کر کے فرماتا ہے، کہتا ہے اس لونڈی سے، آج سے تم آزاد ہو، انت حرہ، تم آزاد ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب خاندان قریش میں سے ہے، بنو ہاشم میں سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بانڈی آزاد کر رہا ہے، اونٹ ذبح کر رہا ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ ابو لہب برباد ہو گیا، ابو لہب جہنمی ہے.
کیوں قرآن ایسا کہہ رہا ہے؟ ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی تو منایا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں اپنایا، جس کی وجہ سے قرآن کہتا ہے تبت لک تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں۔ ابو لہب جہنمی ہے، کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ اس لیے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں اپنایا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلا، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کیا، اخلاق حسنہ کو نہیں اپنایا، جس کی وجہ سے قرآن نے اس کے لیے ایسے الفاظ کہے ہیں۔ اور اس کے برعکس صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، نہ تو بنو ہاشم میں سے ہیں، نہ ہی خاندان قریش میں سے ہیں، اسٹیٹس کے اعتبار سے غلام ہیں، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد و اشہد ان محمد الرسول اللہ، بلال کہو کہ بلال یہ کہو، یہ گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، اور اس بات کی گواہی دو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہجرت کر جاؤ، تو بلال ہجرت کر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال مسجد نبوی میں اذان دو، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دیا۔ یہی وہ بلال ہیں جن کو حبشی کہا جاتا ہے، جس کو انگلش میں ہم نیگرو کہتے ہیں، سیاہ فام۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنے پسندیدہ کیوں ہیں؟ کیا ہم نے اور آپ نے غور کیا؟ آج ہم 12 ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور زبانی اور جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، صرف جلوس نکال لینا اور جشن منا لینا یہ عشق رسول کا دعویٰ کرنا نہیں ہوا۔ اس کے رسول تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے پر، ہر بتائی ہوئی بات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم نے آج اور ساری انسانیت نے نہ جانے کس خوشی میں اور کس خوشی کے اس پہ بیس پہ ہم نے غیروں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، ناچنے گانے والوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا ہے، کرکٹر کو اپنا نمونہ بنا لیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر عمل کر کے ہی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امتی سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری تابعداری کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلو۔ یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں عطا کریں تم اس کو بحسن و خوبی لے لو، بلا چوں و چرا کیے ہوئے اس کو مان لو، اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے وہ منع کریں ان سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اطاع اللہ ومن عصانی
फ़क़त असल्ला, کہ جس شخص نے میری اطاعت کی، میری پیروی کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کیا. ومن عصانی فقط عصى اللہ، جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن اطاع اللہ کان معی فی الجنہ، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واقع معراج سے واپس آتے ہیں تو آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اے بلال کیا کرتے ہو تم؟ مکہ کی سرزمین پر چلتے ہو، تمہاری قدموں کی آواز جنت سے آتی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہی وہ بلال ہیں جس نے عرب کے تپتی زمین پر جب ان پر ظلم و ستم ڈھایا گیا اور کفار نے ان کو جو ہے اس دین کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا، تو انہوں نے ایک ہی چیز کہا، عہد عہد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں. روزمرہ جو ہم جی رہے ہیں کس طریقے سے جی رہے ہیں؟ کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کر کے جی رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم عمل کر کے جی رہے ہیں؟ اور صرف ہم زبانی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عشق نبی کا دعویٰ کرتے ہیں، اور صرف زبانی دعویٰ کرنے سے میرے بھائی اور دوستو کام چلنے والا نہیں ہے. جب تک ہم عملی میدان میں نہیں آئیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پوری انسانیت کے لیے جو ہے یہ ایک روشنی تھی، جس کی وجہ سے تمام طرح کی ضلالت و گمراہی اور تاریکیاں چھٹ گئی اور دھیرے دھیرے پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلی اور لوگوں کے اندر علم و ہدایت کی روشنی پھوٹی. لوگوں نے اس چیز کو سیکھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ نورت المدینۃ کلها وَإِذَا تُوفِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَظْلَمَتِ الْمَدِينَةُ كُلُّهَا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ جب مدینہ تشریف لائے تو ہمیں ایسا محسوس ہوا، ہمیں ایسا لگا کہ پورا مدینہ شہر جو ہے نور سے منور ہو گیا، ہر طرف چکا چوند ہو گیا. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انتقال پرملال ہوا، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایسا لگا کہ پورے مدینہ کے اندر جو ہے ضلالت، یہ گمراہی، پورے مدینہ کے اندر تاریکی چھا گئی ہے، ہر طرف جو ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو اپنوں نے کیا غیروں نے بھی آپ کی تعریف کی، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بتایا گیا کہ ہندوؤں نے، عیسائیوں نے اور تمام طرح کے مذاہب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کے اسوہ حسنہ کے بارے میں لکھا ہے. اور کیوں لکھا؟ اس کو مجبور ہو کر لکھنا پڑا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہے. وما ارسلناک رحمت للعالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، آئیں ہم اور آپ اس بات کا عہد کریں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں گے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں گے. آج ہم زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نماز ہماری چھوٹ رہی ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اور نہ جانے کون سے ایسے گناہ نہیں ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں. ہر طرح کے گناہ ہمارے اندر جو پنپ چکے ہیں.
حرام خوری، شراب پینا، جوا بازی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، نماز چھوڑنا اور فرائض و واجبات سے جو ہے کوسوں دور رہنا، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہی فرمایا ہے کہ جب تک ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کی روایت کے اندر فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان و مال سے، بیوی بچوں سے، عزیز و اقربا سے اور ہر چیز سے زیادہ اس کے نزدیک میں زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے، کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں جائزہ لینی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم سے دن میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانی ہو رہی ہے اور ہم دن بھر میں اللہ کے کتنے احکام پر عمل کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کتنے طریقے پر ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ ہمیں اس چیز کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کریں گے تب تک ہمارے لیے دین پر چلنا آسان نہیں ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے اور شیطانی وسوسے نے ہمیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ شیطان ہمیں نفسانی خواہشات کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ اگر ہم 2 قدم چل کر مسجد کی طرف آنا چاہتے ہیں تو ہمیں 4 قدم گناہوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہ شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک سائن کرا لیا ہے کہ جب تک آپ کی دنیا یہ قائم رہے گی، آپ کی دنیا کے اندر آپ کے جتنے بھی بندے ہیں میں ان کو جو ہے بھٹکاتا رہوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں ہر طرف سے میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی وہاں پر سائن کرنے کے بعد یہی کہا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو، میرا وہی بندہ تمہارا حکم مانے گا جس کا ایمان کمزور ہوگا۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں اور اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان آج کس لیول کا ہے۔ جو ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لا سکتا ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ایمان آج کتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، وقت کی کمی ہے، اس لیے میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب